वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल है और कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में ले रही है। सिर्फ कल की अगर हम बात करें तो कल तकरीबन 21 अफराद कोरोना की वजह से जाम बहक हुए, जबकि 1708 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। और शफात वही बात कि अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो 1400 से जो डिजिट्स बढ़ना शुरू हुए हैं वो आज 1700 पे आके ख़त्म हो रहे हैं। अगेन जनाब, मुल्क में इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 21,098 हो गई है। याद रहे कि चंद हफ्ते पहले ये तादाद 200 से 400 के लगभग थी, लेकिन अब ये तादाद बढ़ के 21,098 हो चुकी है। और कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मजमूई तौर पे तादाद मार्च से लेके अब तक 7,021 हो चुकी है। और सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 3,20,065 है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 31,989 कोरोना के टेस्ट किए गए। NCOC के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 47,73,496 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। लॉकडाउन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि अब जो इस सूरत हाल में वो सर पे है, लेकिन उससे पहले, बड़े लॉकडाउन से पहले फिलहाल रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन किया जा रहा है। बिल्कुल शफात, और ये जो मुतासर इलाके हैं इनकी दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। वहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं गो कि वो 24 घंटे जारी रहेंगी। दूध, गोश्त शॉप्स और जो बेकरियाँ हैं वो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। आटा, चक्कियाँ, फ्रूट, सब्जी, जिस तरह के स्टॉल्स हैं, जो तंदूर हैं, पेट्रोल पंप इवन के, वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। विफाकी दफ्तरों में स्टाफ जो है वो 50% कम करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब कराची में हम मुसलसल देख रहे हैं कि अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं वो किसी भी तरीके से SOPs पर अमल दरामद करने से गुरेज हैं। जनाब, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला जनूबी के असिस्टेंट कमिश्नर सारा जावेद, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनाब कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सारा साहब आपकी तरफ आएंगे। पहले तो ये बताइएगा, ये कराची में जुर्मानों का सिलसिला शुरू किया गया है मास्क ना पहनने पे, शहरियों की जानिब से कोई मज़ाहमत आ रही है इस पर? बेसिकली इसमें जो SOPs की वायलेशन है उसको पब्लिक प्लेसेस पे कर्टेल करने की कोशिश है। इसमें जुर्माने ज़रूर किए जा रहे हैं। 500 रुपीज़ का जो मास्क ना पहनने पे जुर्माना है वो शहरियों को किया जा रहा है। और उसमें हम चाहते हैं कि डेटरेंस क्रिएट करें और तमाम के तमाम लोग मास्क पहनें जब वो पब्लिक प्लेसेस में हों। सही सारा, अच्छा कोशिश तो की जा रही है, लेकिन समहाउ उसके बावजूद हमने देखा कि लोग मास्क पहनने से और इनफैक्ट SOPs पे अमल दरामद करने से काफ़ी ज़्यादा गुरेज है। लाहौर में भी ज़रा सिचुएशन हम जानेंगे, पंजाब में ओवरऑल क्या सिचुएशन है। कैप्टन डाइट मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, ये बताइएगा, जैसे भी आपने सुना सारा बता रही थी एग्जैक्टली कराची में क्या सिचुएशन है, क्या लाहौर में भी इससे मिलती जुलती सिचुएशन है या लोग थोड़े केयरफुल हैं? जी, कदरे कम है कराची की निस्बत और दूसरे प्रोविंसेस की निस्बत, लेकिन ये बतदरीज बढ़ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस वक्त सिचुएशन को सीज़ करें और ये रियलाइजेशन जो है वो लोगों को दें। देखिए, अब इस वक्त दुनिया भर में कोरोना को लेके बहरहाल अब लॉकडाउन्स नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आपको पता है कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन अगर आपने लॉकडाउन्स नहीं करने और ज़िंदगी भी गुजारनी है और सर्वाइवल भी करना है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम 100% इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी SOPs के ऊपर। ख़ास तौर पे मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ ना मिलाएं, बार बार अपने हाथ धोएं, ये बेसिक चीज़ें हैं। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये करनी शुरू कर दी थी आज से 3-4 माह पहले, लेकिन सम और दी अदर थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आई। जैसे ही वेव 1 गुजरी, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शायद ये सोचा कि बीमारी चली गई है। हम पिछले 1 माह से तकरीबन अलर्ट्स जारी कर रहे हैं कि हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि ये डिज़ीज़ जो है वो बतदरीज ऊपर जा रही है, और ये बिल्कुल बतदरीज ऊपर जा रही है। और जिसकी वजह से आपने देखा कि थोड़ी टाइमिंग्स रीएडजस्ट की गई हैं। कुछ सेक्टर्स को बताया गया है कि अगर ये डिज़ीज़ का पैटर्न जो है वो नीचे ना आया या ना रुका, तो फिर हमें मज़ीद वक्त स्टेज 2 के अंदर तकरीबन पंजाब के जो 4 बड़े शहर हैं वो हमारे स्टेज 2 पे आ चुके हैं। ये स्टेज 2 बुनियादी तौर पर वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी 5% क्रॉस कर गई है। अब अगर ये 10% क्रॉस करेगी तो मज़ीद सख्ती होगी। ये अब हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में है। उस्मान साहब, बड़ा ये क्रूशियल आपने बात की कि वो इलाके जहाँ पे 5% से अगर ये पॉजिटिविटी, वो इलाके जहाँ 5% से शरह बढ़ गई है पॉजिटिव केसेस की, उनमें तो सख्ती की जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं पंजाब में, मिसाल के तौर पर मुल्तान,
15.5% پہ ہے, دیگر علاقے 16% تک ریشو آ رہی ہے. کیا وہاں پہ بڑے لاک ڈاؤنز کا, جس میں تعلیمی ادارے بند ہو جائیں, یونیورسٹیز بند ہو جائیں, اسپتالوں کے اندر ریسٹرکشنز ہو جائیں, کیا ایسا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں تعلیمی ادارے, ابھی ہم فی الحال تعلیمی اداروں کو لے کے جو واحد کنسیڈریشن ہمارے پاس چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ارلی ونٹر ویکیشنز کر دی جائیں, لیکن اس پہ ابھی غور و خوض ہو رہا ہے. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم, جس طرح میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ اویئرنیس ریز کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر ہم اپنی ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہمیں کچھ بند کرنا پڑے. ہمارا اس وقت موسم کی وجہ سے تھوڑا سا صورتحال چیلنجنگ ضرور ہے. گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے وینٹیلیشن ہوتی ہے, آپ کو نہانے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی, لوگ یوزلی ہوادار جگہ پر رہنا ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے. سردیاں آئیں گی تو اب ہم وینٹیلیشن بھی آبویسلی آپ کو پتہ ہے ڈیفیکلٹ ہو جائے گی, کھڑکیاں بند رکھی جاتی ہیں کیونکہ ٹھنڈ آ رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ فریکوینٹلی لوگ نہاتے نہیں ہیں پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے. سو یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ٹائم آ رہا ہے. سو ہمیں اس میں سوائے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کی اور آپشن نہیں ہے ہمارے. بالکل, اس میں آلسو اس میں اسموگ کا بھی بہت بڑا فیکٹر یہاں پہ شامل ہے. اچھا سارا, کمنگ بیک ٹو یو, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو فائن کیے جا رہے ہیں کیا یہ کسی پرٹیکولر ایریاز میں یا پورے کراچی کی ویسے صورتحال ہے کہ جو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرے گا اسے فائن ہوگا ہی ہوگا؟ بیسکلی مدیحہ, اس میں جو فائنز کی ایس او پی ہے وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کی ڈائریکشنز پہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس میں تمام میجرز بھی اور تمام وائلیشنز جو ہیں وہ تمام اسٹیٹ کیے گئے ہیں, اس میں لکھے گئے ہیں کہ کیا چیز وائلیشن کے زمرے میں آئے گی. اسی طرح ماسک نہ پہننے کی ایس او پی, جو پبلک پلیسز پہ لوگ اگر ماسک نہیں پہنتے, یا سوشل ڈسٹینسنگ کسی بزنس پہ یا کسی ایسے کاروبار پہ جو اس وقت ویسے تو آپریشنل ہے لیکن اس میں وائلیشن اگر وہ کرتے ہیں, ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کرتے, تو وہاں پر جرمانے کیے جاتے ہیں. یہ جرمانے جو ہیں وہ اسی طریقے سے گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کیے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی پرائز چیکنگ یا رمضان میں جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, تو اسی طور سے یہ سارے جرمانے گورنمنٹ. کوئک کویسچن بڑا ضروری ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بڑی پہچان ہے چائے ڈھابے اور وہاں کا آؤٹ ڈور کلچر, اس میں سردیاں آ رہی ہیں, یہ موسم ہے لوگوں کے باہر بیٹھنے کا, کیا احتیاط, کیا ایس او پیز اور کیا ایکشن متوقع ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ بیسکلی سر ایسا ہے کہ اس طرح کی گیدرنگز کے لیے جس طرح سے شادی ہالز کے اوپر پابندی ہے, کوئی اس طرح کے ریسٹورینٹس کو پرمیشن تو نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹنگ ارینجمنٹ کریں یا وہ لوگوں کو بہت زیادہ گیدر کر لیں. اور ڈھابے جس طرح سے آپ دیکھتے تھے کہ پرانے ٹائم میں پیپل وڈ بی سٹنگ ان لارج نمبرز اراؤنڈ دا سیم ٹیبل, وہ میرے خیال میں ابھی اس طرح کی پرمیشن جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی. اور کریک ڈاؤن ساؤتھ میں بہت زیادہ ہیوی کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی ٹیم ہیز بین ایکٹیولی ورکنگ, جو کلفٹن اور ڈیفینس میں موسٹلی ہماری ایٹریز ہیں, تو ان پہ وائلیشنز کو چیک کرنے کے انسپیکشنز کیے جاتے ہیں روز. اور انفیکٹ 50 to 70 places are visited in the single day. اور جتنی بھی سب ڈویژن ساؤتھ میں وہاں کافی ایکٹیولی اچھا سارا, فالو کرتے ہیں خدا نہ خاصا, کیونکہ دیکھیں ابھی آگے سردیاں بھی آ رہی ہے, جیسے عثمان بھی بات کر رہے تھے کہ جو کراس وینٹیلیشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, اور کراچی جیسا شہر جس میں تو آبادی بھی بہت زیادہ ہے, سو خدا نہ خاصا اگر لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرتے, کیا سچویشن مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے؟ آئی بلیو مدیحہ کوئی لاک ڈاؤن جیسی ڈائریکشنز تو اس وقت نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ناٹ بین گیٹنگ اینی انٹیمیشن کہ کوئی لاک ڈاؤن جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہو. لیکن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانا اور ایک رسپانسبلٹی کریٹ کرنا لوگوں کے اندر, بزنسز کے اندر, دیٹس واٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ریئلی ورکنگ ایٹ. اور ونس وی ریسیو دس, اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئی بلیو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہمارے پاس کراچی میں اتنی جلدی نہیں آئے گی. صحیح. عثمان کوئی کویسچن جاتے جاتے, یہ جو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کا دورانیہ کیا 14 دن ہی رہے گا یا اس کو 10 دن یا 7 دن پہ بھی لایا جا سکتا ہے؟ ابھی اس وقت جی ہم نے 10 دن کی بنیاد پر ان کو پلان کیا ہے, بٹ 10 دن کے بعد ہم اس کو ریوزٹ کریں گے اور یہ ایریاز بڑھائے بھی جا سکتے ہیں, ان میں سے چینجز بھی ہوں گی. لیکن اب ہم چونکہ 5% کی پازیٹیوٹی کراس کر چکے ہیں ان شہروں میں, دیئرفور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز رہیں گے. دیز آر ناٹ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز, دیز آر سلائٹلی براڈر اسمارٹ لاک ڈاؤنز, جس میں 2-3 گلیاں انوالوڈ ہیں یا کچھ. کہیں پر ہم دیکھیں کہ کوئی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے تو از دیر اینی ہیلپ لائن جہاں پہ ہم کال کر کے بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو ان کی اپنی رسپیکٹیو ہیلپ لائنز ہیں, وہاں پر بالکل یہ اطلاع دی جا سکتی ہے.
اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا اپریٹس ہے وہ بھی موجود ہے. بنیادی طور پر ہم جو اویئرنیس ریز کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بزنس ہے وہاں پر اگر لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو جو بزنس کرنے والا ہے وہ ذمہ دار ہے. یعنی کہ اگر کوئی ریسٹورینٹ ہے یا اگر کوئی شاپ ہے, شاپ کیپر از ریسپانسبل کہ وہاں پر کوئی شخص ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہوگا. یہ بنیادی طور پر ہم پنجاب کے اندر اس پالیسی پہ عمل پیرا ہے. سیم ایسا کیا کراچی میں بھی ہے کہ کہیں اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ کوئی ایسی بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے جہاں پہ لوگوں نے ماسک نہیں پہنا یا ہم بھی اس گیدرنگ کا پارٹ ہیں تو ہم کمپلین کر سکتے ہیں, کوئی ایسا نمبر ہے؟ صحیح فرمایا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نمبرز اویلیبل ہیں. ڈی سی آفس از ورکنگ راؤنڈ دی کلاک. کیونکہ کراچی میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں, تمام ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی جا سکتی ہے اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. اسی طرح کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بھی اگر وہ اپنی کلاسز لے رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر پاتے یا ماسک پہننے کے ایس او پیز فالو نہیں کروا سکتے تو اس کے بارے میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں. بیکاز پرائم امپورٹنس وڈ بی گیون ٹو دا ہیلتھ آف اسٹوڈنٹس دیٹ آر کمنگ ٹو دیز پلیسز اینڈ آلسو جہاں بزنسز ہو رہے ہیں اور وہاں اگر کوئی وائلیشن ہے تو اس کی انفارمیشن دی جائے. کسی بھی قسم کی کوئی وائلیشن دیکھیں جناب اپنے ڈی سی آفس کو مطلع کریں. بہت بہت شکریہ جی. کیپٹن ڈرائٹ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسٹنٹ کمشنر ضلع جنوبی سارا جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.